السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محبین، مستمعین، یقیناً یہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے اور اس کی آمد ہے، تو نسلی اور خاندانی لوگ مہمان کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں اور اپنے مہمان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ تو رمضان تو بہت قیمتی مہمان ہے، یہ اللہ سے رحمت، برکت اور جنت لے کے آتا ہے۔ تو ایک تو بڑی خوشی کے ساتھ آپ اس کو موسٹ ویلکم کہیں، اس کا استقبال کریں، اس کی آمد پر آپ کو بڑی خوشی ہونی چاہیے۔ نسلی اور خاندانی لوگ جب ان کے گھروں میں مہمان آتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور یہ خوشی ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی تازگی کی نشانی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مہمان کی آمد پر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ رمضان کا سامنا کریں، آپ کا سینہ، آپ کا دل، آپ کا دماغ مسموم اور مذموم شہوات اور خواہشات سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، کبر سے پاک ہو، نجائز تعلقات، محرمات سے پاک ہو۔ اگر آپ رمضان کی آمد سے قبل اپنے من کو اجلا نہیں کرتے، اپنے سینے کو صاف نہیں کرتے اور اپنے ذہن کو افکار کی آلودگیوں سے نہیں بچاتے، تو یہ بہت زیادہ مہمان کی بے قدری کرنے کے برابر ہے۔ صفائی اور ستھرائی یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اپنی بیٹھک صاف کرتے ہیں، بیڈ روم صاف کرتے ہیں، کچن، حتیٰ کہ واش روم آپ صاف کرتے ہیں جب مہمان آتا ہے۔ تو حسد کا جالا ہو، کبر کا جالا ہو اور انتقامی ذہن ہو اور ہر وقت انسان شہوات میں اٹا ہوا ہو، تو اس شخص نے اس مہمان کی قدر نہیں کی۔ خوشی سے استقبال کریں اور اپنے دل و دماغ کو پاک صاف کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس مہمان کی خدمت کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو وقت دیں، تنہائی میں بیٹھیں، استغفار کریں، قرآن پڑھیں، انفاق فی سبیل اللہ کریں، قیام کریں اور فرائض کی پابندی کریں۔ اور اس رمضان کو مہمان کو سمجھیں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، شاید یہ مہمان آئندہ سال آئے اور مجھے نہ پا سکے یا میں اس کو نہ پا سکوں۔ تو بھائی یہ رحمت کا پیغام ہے، یہ سنجیدگی کا پیغام ہے۔ یہ مہمان بہت زیادہ قیمتی ہے، 29 یا 30 دن کے بعد اس کی واپسی ہے، تو تمام اہل اسلام ویسے ہی اس کی قدر کریں، کم از کم جیسے ایک اچھے اور سچے اور پیارے مہمان کی آپ قدر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس ماہ رمضان اللہ کے مہمان کی دلی تعظیم اور تکریم اور اللہ اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو اس کی آمد سے قبل اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اور اپنے صدر کو، سینے کو اور دل کو پاک اور صاف کرنے کی، عام معافی کا اعلان کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ رمضان المبارک میں سب سے بڑا عمل تو یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں روزہ رکھا جائے، پورے شوق سے رکھا جائے، پورے جذبے سے رکھا جائے، فرائض کو ادا کیا جائے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ جن احباب کے مال اور جن کی نقدی نصاب کو پہنچ چکی ہے وہ دل کی خوشی سے زکوٰۃ دیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و زر سے نوازا ہوا ہے وہ دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ رمضان المبارک میں سب سے بڑا عمل یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ آپ صحیح البخاری کو اٹھائیے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تیزی سے ہوا نہیں چلتی تھی جتنی تیزی سے رسول اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، محتاجوں، غریبوں اور بیواؤں کو دیا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک یہ مال لٹانے کا مہینہ ہے جی، اللہ کی راہ میں بہانے کا مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں دینے کا مہینہ ہے۔ تو یہی رمضان المبارک کا سب سے بڑا عمل ہے، اور یہ بڑا باعث برکت عمل ہے۔ مال میں اضافہ ہوتا ہے، آفات اللہ دور کرتا ہے، صحت دیتا ہے، ایمان کی حلاوت اللہ تبارک و تعالی نصیب کرتا ہے۔ تو جو اہل زکوٰۃ ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں، جو اہل مال ہیں
گو کہ انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کی ہے، وہ اس سے بڑھ چڑھ کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مدارس پہ خرچ کریں، مساجد پہ خرچ کریں، اور میں تو کہتا ہوں غریب سے غریب تر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ رمضان المبارک میں جو غرباء ہیں وہ بھی کوشش کیا کریں، جو اپنے سے زیادہ غریب ہیں ان کو افطاری کروائیں، کھجور کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، ایک وقت کی روٹی کے ساتھ، سحری اور افطاری کے ساتھ ان پہ خرچ کریں۔ واللہ العظیم غریب لوگوں کی غربت بڑھنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ بیمار لوگوں کی بیماری کے بڑھ جانے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی بات توجہ سے سن لیں، رمضان المبارک میں سب سے بڑا عمل ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور چھپا کے خرچ کرنا۔ یہ آپ کا خرچ آپ کے اور اپنے اللہ کے درمیان، اس کو آپ راز رکھا کریں۔ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے غریب کو بتلانا یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو زکوٰۃ کا مال دے رہا ہوں، آپ کی نیت اور ادائیگی کو اللہ خوب جانتا ہے۔ تو یہ جو سوال ہوا ہے کہ رمضان المبارک میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے، تو وہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مدارس، جامعات، غرباء پہ خرچ کرنا ہے، اور اپنے اعزاء و اقرباء پہ خرچ کرنا ہے۔ آپ کے چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، آپ کے خاندان میں جو غریب لوگ ہیں، اگرچہ وہ آپ کو زبان سے تکلیف دیتے ہیں، وہ آپ کے مقام کا، رتبے کا حیا نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود آپ ان پہ خرچ کریں۔ ایک حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، رسول رحمت اللہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے رشتہ دار پہ خرچ کرنا جو آپ کو تکلیف بھی دیتا ہے لیکن آپ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس پر خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس عزت والے مہینے میں مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھائی پوچھتے ہیں، بڑا سیدھا سادہ سا سوال کرتے ہیں کہ افطاری میں خوراک کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس سلسلے میں کوئی رسول پاک علیہ السلام نے کوئی خاص کھجوروں کی تعداد تو بیان نہیں کی۔ اگر آپ تاک کھجوریں کھائیں تو یہ انشاءاللہ باعث اجر اور سنت کے زیادہ قریب ہے۔ پانی کے چند گھونٹ آپ جتنی طلب ہے آپ پی لیں۔ تو اس سلسلے میں کوئی خاص پابندی نہیں ہے، کوئی بھی حلال نعمت کھجور کو ترجیح دیں، پانی کو ترجیح دیں۔ ادروائز اگر کھجور میسر نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، تو آپ کسی بھی میٹھے حلال مشروب سے روزہ افطار کر سکتے ہیں، اور کسی بھی پھل سے یا غلے سے آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں رک کر میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ جو روزے دار احباب ہیں وہ افطاری کے وقت ظلم نہ کیا کریں۔ ظلم یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ اب افطاری کے وقت ہم 200 کے قریب ڈشز کا استعمال کرتے ہیں، سموسے، پکوڑے، کچوری، تلی ہوئی چیزیں، مسالے دار چیزیں، یہ ساری چیزیں معدے کے لیے نقصان دہ ہیں، صحت کے لیے شدید نقصان دہ۔ اب عین افطاری کے وقت کھجور کے ساتھ یخ ٹھنڈا پانی پینا یا دودھ سوڈا استعمال کرنا یا یخ ٹھنڈا روح افزا میٹھا مشروب پینا، یہ تو بالکل اپنے معدے کو برباد کرنے والی بات ہے۔ دیکھیں نا جی، صبح سے معدہ آپ کا خالی ہے، انجن گرم ہے، اور آپ اس پر برف ڈال رہے ہیں، تو یہ میری بربادی ہے، سارے روزے کی آپ نے تباہی پھیر دی۔ یہ جو خدائی منصوبہ ہے نا کہ رمضان المبارک کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہمیں ایک صحت کا نصاب دینا چاہتے ہیں، وہ ایک اس نصاب کا ستیہ ناش کرنے والی بات ہے۔ تو ہم سیر ہو کے نہیں چھوڑتے، تھک کے چھوڑتے ہیں، اک کر چھوڑتے ہیں۔ تو یہ رویہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی کوئی خاص مقدار نہیں، آپ نارمل پانی استعمال کریں، کھجور استعمال کریں، اور کوشش کریں تازہ پھل استعمال کریں، اور زیادہ تلی ہوئی چیزوں سے بچیں، یخ ٹھنڈے پانی سے بچیں، یہ آپ کی صحت کے لیے زہر قاتل ہیں، شدید نقصان دہ ہیں۔ اور شریعت آپ کو کہتی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو یہ تو بالکل اپنے آپ کو برباد کرنے والی بات ہے نا۔ آپ ابن قیم کی طب نبوی پڑھ لیں، اطباء و حکماء، اور بڑے بڑے جو حذاق طبیب تھے، آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں۔ قلت طعام، انہوں نے صحت کا راز ذکر کیا، کم کھانا، تھوڑا کھانا، ضرورت کے مطابق کھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بسیار خوری سے بچائے اور سنت کے مطابق بھوک رکھ کر کھانا چھوڑ دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑا آسان سا سوال ہے جس میں قوم الجھی ہوئی ہے کہ سحری کیسے کریں، کب کریں، اور افطاری کیسے کریں اور کب کریں۔ سحری کے حوالے سے یہ ہے کہ سحری کو جتنا لیٹ کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ رات کو 12 بجے 1 بجے کھا کے سو جانا یہ بہت بری بات ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ آذان فجر سے قبل 5 منٹ 10 منٹ قبل بسم اللہ پڑھ کے سحری کھائیں، جتنی آپ کو طمع ہے آپ اتنی سحری کھائیں، اور اس کے بعد جو کھانا کھانے کے بعد میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ آپ دعائیں پڑھیں۔ یہ جو دعا آج کل بڑی اخبارات میں بھی آ رہی ہے اور کیلنڈر میں بھی شائع ہو رہی ہے، وَبِ صَوْمِ غَدًا نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ بدعت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا نہیں، یہ دین میں اضافہ ہے۔ تو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، دین میں اضافے نہیں کرنے چاہیے، اور اس کا معنی بھی درست نہیں بنتا ایک اعتبار سے۔ باقی یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں آپ سحری کھا سکتے ہیں، سحری آپ کھا لیں اور اذان کے بعد آپ غسل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی وقت آپ لیٹ اٹھے ہیں، سحری نہیں آپ سے کھائی گئی، فجر کی اذان ہو رہی ہے، تو آپ بغیر سحری کھائے، نیت آپ نے رات کو کر لی تھی تو آپ کا روزہ مکمل ہے۔ اچھا، کئی لوگ وہ اذان کے ہوتے بھی کھاتے رہتے ہیں، تو واللہ عالم ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ گریز کرنا چاہیے، جو ہی مؤذن اللہ اکبر کہے تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے، پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ایک روایت پیش کی جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا یہ مفہوم نہیں ہے جو عمومی طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ احتیاط یہی ہے کہ جیسے مؤذن کہے اللہ اکبر آپ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ یہ پہلے بھی سوالات کے جواب دیتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ احتیاط کے پہلو کو لیا کریں، اور افطاری یہ ہے کہ آپ جلدی کریں۔ اتموا الصیام الی اللیل، رات ہوتے ہی روزہ افطار کریں، تو سورج غروب ہوتے ہی رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس پہ امت کا اجماع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی نماز کے بعد افطاری نہیں کیا، پہلے کرتے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا یہ اہل حق کی علامت ہے، یہ خیر کی علامت ہے، جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے تو افطاری میں جلدی کرنی چاہیے، اور اذان کہنی چاہیے۔ یہ جو الارم بجا دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں یہ افطاری کا ٹائم ہو گیا، پھر رک کے اذان دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ بھی دین میں ایک من چاہی ہے اور دین میں من مرضی ہے۔ اذان کہیں اللہ اکبر، اور وہ جو موطا کی روایت پیش کی جاتی ہے غالباً حضرت عمر اور عثمان کی کہ وہ کانا یفطران بعد المغرب، تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے، منقطع روایت ہے، اور منقطع روایت جو ہوتی ہے وہ من اقسام ضعیف روایتوں کی اقسام میں سے ہے۔ تو سحری وقت بھی آپ بسم اللہ پڑھ کے سحری شروع کریں، بعد میں کھانے کی دعا پڑھیں، اور افطاری میں بھی آپ بسم اللہ پڑھ کے افطاری کریں، اور کھجور کھانے کے بعد یا دودھ پینے کے بعد یا نوالا لینے کے بعد آپ کہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، میرے مولا نے چاہا تو میری بھوک اور پیاس کا اجر بھی پکا ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ یہ آپ دعا پڑھیں۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، یہ جو ایک معروف دعا پڑھتے ہیں نا لوگ، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے افطاری کریں، ذهب الظمأ وابتلت العروق پڑھیں۔ اللہ پوچھ رہے تھے کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہا ہوں لیکن اب بہت زیادہ بیمار ہوں، پچھلے سال بھی روزے نہیں رکھ پایا، فدیہ دیا، اب بھی روزے نہیں رکھ سکتا، اور آئندہ بھی شوگر کی زیادتی کی وجہ سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں شاید روزے نہ رکھ پاؤں، تو میں تو بڑا بد نصیب ہوں اور اللہ تعالیٰ نے روزے مجھ سے چھین لیے ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے، جو نوجوان بیٹے اور بیٹیاں میری گفتگو کو سن رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ کی والدہ اور آپ کا وہ والد کہ جو نماز سے، روزے سے، نیکی سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اگر وہ اس سے فرض ادا نہ ہو تو اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ایسے والدین کی بہت قدر کیا کرو۔ واللہ العظیم، یہ ہیں اولیاء الرحمن،
ایسی مائیں ہیں اور ایسے باپ ہیں اللہ کے مقرب کہ اگر وہ بیماری کی وجہ سے کسی نیکی سے پیچھے رہتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ تو باقی ان بزرگوں تک اور تمام بیمار یا کسی بھی مجبوری کے پیش نظر روزے نہ رکھنے والے احباب، ان تک میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ رونے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ سے تو اللہ پیار ہی بڑا کرتا ہے۔ میں ایک صحیح حدیث کے تناظر میں آپ کے مسئلے کو حل کرتا ہوں، آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ صحیح حدیث سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جو شخص کسی شرعی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی بھی ریزن رکاوٹ کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ اس کا سابقہ ریکارڈ چیک کرو کہ یہ جوانی کے دنوں میں کیا کرتا تھا، یہ صحت کے دنوں میں کیا کرتا تھا، کیا یہ روزے رکھتا تھا۔ جب اس کا پہلا کھاتا چیک ہوتا ہے، ریکارڈ چیک ہوتا ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ یہ روزے رکھتا تھا، یہ تو بڑے شوق سے رکھتا تھا۔ روزہ چھوڑنا تو درکنار، کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا جان بوجھ کے روزہ چھوڑنے کا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں پورے روزے کا ثواب تحریر کر دو۔ بیماری میں نے اپنے بندے پہ مسلط کی ہے، اگر آج یہ بیمار نہ ہوتا تو روزے سے ہوتا، بھوک سے ہوتا، پیاس سے ہوتا۔ تو میرے بزرگوں اور میری معززات مائیں جو اس وجہ سے روتی ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا اور ہم سے سجدہ نہیں ہوا، ہم مسجد میں نہیں جا پائے، اب ہم سے عمرہ نہیں ہوا۔ آپ اگر اپنی جوانی اور صحت کے دنوں میں سالانہ حج پہ جاتے تھے یا آپ عمرے کرتے تھے، معذوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے آپ رک گئے ہیں، نیت آپ کی صالحہ ہے، نیت آپ کی سچی ہے، تو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کو میں گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، پورا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ باقی یہ دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، دین اور نیکی کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان رکاوٹوں کو ختم کرے اور آخر دم تک ہم سب کو نیکیوں پر استقامت نصیب فرمائے۔ تو ایسے بزرگ جو روزہ نہیں رکھ پاتے تو بعد والے دنوں میں قضائی دے دیں، اگر وہ اللہ نہ کرے فوت ہو جائیں تو ان کے وارث روزہ رکھ لیں، نہیں تو وہ شیخ فانی ہے، بعض علماء کی رائے کے مطابق وہ فدیہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اللہ انشاءاللہ پورا اجر دے گا۔ کا سوال ہے کہ ہمارے رمضان المبارک کے روزے، ہمارا قیام، تراویح، سحری و افطاری قبول ہے یا نہیں؟ اس بارے میں کچھ علامات اور کچھ نشانیاں بیان فرما دیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، نیکی کرنے کے بعد کبھی بھی آپ مایوس نہ ہوا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی رضا کے لیے آپ نیکی کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں، ان ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے شاکر، الشاکر، شاکر علیم، الشکور۔ اس کا معنی ہوتا ہے قدردانی کرنے والا، اس کا معنی ہوتا ہے نوازنے والا۔ تو آپ کا اللہ بڑا قدردان ہے۔ جب آپ نیکی کرتے ہیں اور وہ نیکی آپ اخلاص سے کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی صورت رد نہیں کرتے۔ آپ کے دل میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، امید ہونی چاہیے کہ میرا اللہ اس کی کمی اور کوتاہی کو دور کرتے ہوئے میری نیکی کو قبول کرے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ روزے ہوں، حج ہو، عمرہ ہو، خطبہ ہو، نماز ہو، جو بھی آپ نیکی اخلاص اور رسول پاک علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق کریں تو اس کے بعد مایوس ہونے کی بجائے آپ امید رکھا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے روزوں کی قبولیت کا، رمضان، تراویح، قیام اللیل اور سحری و افطاری کی قبولیت کا، تو اس حوالے سے آپ 4 باتیں اچھی طرح سماعت فرما لیں۔ اگر تو ماشاءاللہ آپ نے رمضان کے بعد یہ 4 کام شروع کر دیے ہیں اور یہ 4 طرح کے احساسات آپ کے اندر ہیں تو آپ کے لیے مبارکبادی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لیا ہے اور رمضان نے آپ کو سرے لگا دیا اور اللہ کی جنتوں میں پہنچا دیا ہے۔
اور رمضان آپ کے لیے سفارشی بن گیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دعا کریں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے رمضان میں روزے، قیام، سحری و افطاری، تلاوت قرآن، اعمال صالحہ، صدقہ و خیرات، یہ آپ کی توفیق سے کیے تھے۔ میرے ان اعمال کو آپ اپنی رحمت سے قبول فرما لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ آپ کا وظیفہ ہونا چاہیے، ورد ہونا چاہیے، یہ دعا ہونی چاہیے۔ اللہ تو سننے والا ہے جو راتوں کو اٹھ کر میں دعائیں مانگتا رہا ہوں، تو جاننے والا ہے کہ کتنی لگن اور کتنی امید اور رجاء و خوف سے میں تجھے پکارتا رہا ہوں۔ تو ایک تو جی دعا بہت زیادہ کریں۔ نیک اعمال کرنے کے بعد، رمضان کے بعد ان کی قبولیت کی دعا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف قبولیت سے بخش دیا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ہر فجر کے بعد نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ مجھے فائدے والا علم دے دے، پاکیزہ رزق دے دے، اور قبول شدہ عمل کرنے کی مجھے توفیق دے دے۔ تو ایک تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دعا کے ساتھ ساتھ یہ قبولیت کا غم اور فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال کو چھپانے کی کوشش کریں۔ رمضان میں آپ نے جو صدقہ کیا ہے اور جتنی دفعہ آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے، یا جس انداز میں آپ نے ذکر اذکار اور راتوں کو اللہ کی عبادت کی ہے، وہ لوگوں کو بتلانے کی ضرورت نہیں۔ اخفاء، چھپائیں۔ رمضان میں اپنے اعمال صالحہ کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان راز رکھنے کی کوشش کریں۔ چار بندوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو بتلانے کی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ۔ اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا بھی ہے تو آپ تھوڑا سا انداز بدلیں۔ آپ کہیں جی ایک مسلمان بھائی نے ایسے کیا تھا۔ اپنے آپ کو شو نہ کریں، نمایاں نہ کریں، اپنی نیکی کو بڑھا چڑھا کر بیان نہ کریں۔ تو جن لوگوں کو اپنے روزوں کی قبولیت کی فکر ہے، قیام کی قبولیت کی فکر ہے، سحری و افطاری اور دیگر اعمال صالحہ کی قبولیت کی فکر ہے، وہ جہاں ان کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور جہاں وہ ان کو قبولیت کا غم اور فکر لاحق رہتا ہے، قلوبہم واجلہ، وہاں ان کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اخفاء کرتے ہیں۔ السر بین العبد و بین ربہ، وہ اپنی نیکی کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان راز رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی بات بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ بھی انشاءاللہ قبولیت کے آثار میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اگر رمضان کے بعد آپ کے دل میں نیکی کا جذبہ بڑھ گیا ہے اور دیگر لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کا جذبہ بڑھ گیا ہے، تو یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ نیکی کر کے اگر استکبار آ جائے تو یہ رد کی نشانی ہے۔ کئی نیک لوگ آپ نے دیکھے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے نیک ہوتے ہیں لیکن زبان ان کی اپنی نہیں ہوتی۔ اعلیٰ درجے کے نیک ہوتے ہیں لیکن وہ بولتے ہوئے نہیں سوچتے، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک بول بولنے کی وجہ سے انسان کو جنت کے کنارے سے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے اور انسان 70 سال کے لیے جہنم کی کھائیوں میں گرتا رہتا ہے۔ وہ زبان کھولتے ہوئے نہیں سوچتے، نیکی کا غرور ان میں آ جاتا ہے۔ تو میرے محبین، میرے ناظرین، میرے مستمعین، جو ہم سے اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں اور جو اللہ کے لیے ہمارے بیانات کو سنتے ہیں، ان کی خدمت میں بڑے اختصار سے ہم نے یہ 3-4 باتیں پوچھائی ہیں۔ ایک تو دعا بہت زیادہ کریں، قبولیت کی دعا بہت زیادہ کریں، اور اپنی نیکی کو چھپانے کی کوشش کریں، اور اپنی نیکی پر غرور نہ کریں، اور اپنی نیکی کی بنیاد پر دوسروں کی حقارت نہ کریں۔ گھر میں بھائی بے نماز ہو سکتا ہے، آپ کے محلے میں کوئی بے نماز ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں درد اور غم اور فکر پیدا کریں کہ یا اللہ جیسے تو نے مجھے نوازا ہے، اللہ اس پہ بھی کرم فرما دے۔ تو یہ وہ آثار ہیں، یہ وہ علامات ہیں، یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ خوبیاں ہیں، یہ وہ کمالات ہیں، اگر نیکی کرنے کے بعد انسان میں پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ بفضلہ تعالی ہم پورے رسوخ سے یہ بات کہتے ہیں، امید راسخ کی جاتی ہے کہ آپ کے اعمال کو قبول کر لیا گیا ہے۔ اگر آپ میں چینج آ گیا ہے، آپ میں تبدیلی آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص دے اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے،
اخفا نیکی چھپانے کی اللہ توفیق دے، اور اللہ ہم سب لوگوں کو بے دین لوگوں کے لیے ہدایت کا مینار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استکبار کی بجائے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی بدی چھوڑ کر نیکیوں کے گلشن میں آنے کی سعادت بخشے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہمارے پیارے بھائی ہیں، سوال کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا کوئی سب سے بڑا وظیفہ بتا دیں۔ تو ناظرین اور محبین، اس حوالے سے اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو کوئی خاص ورد یا ذکر یا کوئی خاص دعا ایسی نہیں ملتی کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ اس کو پہلے عشرے میں کثرت سے پڑھو، یا دوسرے عشرے میں کثرت سے پڑھو، یا تیسرے عشرے میں کثرت سے پڑھو، سوائے وہ جو لیلۃ القدر کی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا افطاری کی دعا، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، جیسے یہ خاص دعائیں رسول پاک علیہ السلام سے منقول ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں آپ نے کو پڑھنے کے لیے بڑا وظیفہ کو الگ سے بیان کیا ہو، ایسا تو ہماری نظروں سے نہیں گزرا، لیکن قرآن و حدیث کے عمومی دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک یہ رمضان المبارک کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تلاوت قرآن یہ رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اہل اسلام کو رمضان المبارک میں سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کم از کم آپ 10 دفعہ تو قرآن پاک مکمل کریں نا جی، سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق آپ 3 دنوں میں کوشش کریں کہ ایک دفعہ پورا ناظرہ قرآن آپ پڑھ دیں، پورے قرآن کی آپ تلاوت کر دیں، سورۃ الفاتحہ سے لے کر والناس کی سین تک، کم از کم آپ اتنی تلاوت تو کریں، ورنہ جو ہمارے اصحاب رسول تھے، سلف صالحین تھے، تابعین تھے، ان سے تو منقول ہے کہ وہ کئی مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کیا کرتے تھے، ایک دن رات میں قرآن پاک کی تلاوت کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اور آپ کے عمل سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا ورد، سب سے بڑا ذکر یہ تلاوت قرآن ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان کی ہر رات دور کیا کرتے تھے، اور آخر رمضان جو آپ کی زندگی تھا آپ نے مرتين 2 مرتبہ دور کیا تھا۔ آپ اصحاب رسول دیکھ لیں، سلف صالحین دیکھ لیں، محدثین تو حلقات الحدیث کو چھوڑ دیا کرتے تھے، حدیث پڑھانا چھوڑ دیا کرتے تھے، اور وہ اپنی ساری توجہ تلاوت قرآن پاک پر مرکوز کر لیتے تھے۔ تو ناظرین کرام، اس سوال کا آسان اور قرآن و حدیث کے عین مطابق جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا ورد، سب سے بڑا ذکر یہ تلاوت قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رمضان کی راتوں میں اور روزے کی حالت میں دن میں کثرت کے ساتھ اللہ تلاوت قرآن ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔